الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 29 سورہ نساء، چوتھا پارہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ شان نزول: ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ستھرے یعنی اپنے حلال مال کے بدلے گندا نہ لو۔ یتیم کا مال جو تمہارے لیے حرام ہے، اس کو اچھا سمجھ کر اپنے ردی مال سے نہ بدلو، کیونکہ وہ ردی تمہارے لیے حلال و طیب ہے اور یہ حرام و خبیث۔ اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے اور ان کے حقوق کی رعایت نہ رکھ سکو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ آیت کے معنی میں چند قول ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانہ میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، باوجود کہ اس کی طرف رغبت نہ ہوتی، پھر اس کے ساتھ صحبت و معاشرت میں اچھا سلوک نہ کرتے اور اس کے مال کے وارث بننے کے لیے اس کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس سے روکا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت سے تو بے انصافی ہو جانے کے اندیشہ سے گھبراتے تھے اور زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشہ سے یتیموں کی ولایت سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت و سرپرستی میں تو ناانصافی کا اندیشہ کرتے تھے اور بہت سے نکاح کرنے میں کچھ باک یعنی خوف نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حقوق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ قریش 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں کرتے تھے، اور جب ان کا بار نہ اٹھ سکتا تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو، تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے، خواہ وہ حرہ یعنی آزاد ہوں یا امہ یعنی باندی۔ مسئلہ: تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لائے، ان کی 8 بیویاں تھیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے 4 رکھنا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے، ان کے 10 بیویاں تھیں، وہ 7 مسلمان ہوئیں
حضور نے حکم دیا کہ ان میں سے 4 رکھو۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں وائفز کے درمیان عدل فرض ہے۔ نئی، پرانی، باکرہ یعنی کنواری، طیبہ یعنی شادی شدہ، سب اس استحقاق یعنی حقداری میں برابر ہیں۔ یہ عدل لباس میں، کھانے پینے میں، سکنا یعنی رہنے کی جگہ میں، اور رات کو رہنے میں لازم ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا یعنی خوشگوار اور مزے سے۔ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کوئی جزو ہبہ کریں یا کل مہر، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بدخلقی کرنا نہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طِبْنَ لَكُمْ فرمایا، جس کے معنی ہے دل کی خوشی سے معاف کرنا۔ اور بے عقلوں کو جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانیں، یعنی کہ مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، اس کو بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے۔ اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کہو جس سے ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہوں۔ مثلاً یہ کہ مال تمہارا ہے اور تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں سپرد کیا جائے گا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو کہ ان میں ہوشیاری اور معاملہ فہمی پیدا ہوئی یا نہیں، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے یتیم کا مال کھانے سے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہ دیتے تھے، اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اجنبی جن میں سے کوئی میت کا وارث نہ ہو، پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو قبل تقسیم، اور یہ دینا مستحب ہے، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس میں عذر جمیل اور وعدہ حسنہ اور دعائے خیر سب داخل ہیں۔ اس آیت میں میت کی ترکہ سے غیر وارث رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف یعنی اچھی بات کہنے کا حکم دیا۔ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کرا کے کھانا پکایا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔ تیجا، جس کو سوئم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر تصدق ہوتا ہے، اور کلمہ کا ختم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دعا قول معروف ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو بے جا اصرار ہو گیا ہے جو بزرگوں کے اس عمل کا ماخذ تو تلاش نہ کر سکیں،
باوجود کہ اتنا صاف قرآن پاک میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیر کو روکنے پر مصر ہو گئے۔ اللہ ہدایت کرے۔ اچھا، یہاں پر کچھ عرض کر دوں۔ دیکھیے، یہ قرآن میں ہے نا، جب اپنا مطلب ترکہ مال وراثت تقسیم کرنے لگو تو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو بھی کچھ دو۔ اور ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت پکایا، سب کو کھلایا۔ تو یہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل علیہ رحمہ، جو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جس کا اندازہ آپ کو ان کی تفسیر سے بھی ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور بڑی پتے کی بات کی ہے کہ دیکھیں، تقسیم وراثت کے وقت کھانا کھلانا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا، اور تیجے میں بھی ہم کھانا ہی کھلاتے ہیں، تو اس کا ماخذ یہ آیت ہے۔ مگر میں جس بات پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تیجا تو کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، کیا ہم مال وراثت جو ہے اس کا بھی حساب کرتے ہیں؟ کیا کبھی بیٹھ کے سوچا بھی ہے کہ ہمارے والد مثال انتقال کر گئے تو بھائی بہنیں اگر والدہ ہیں یا والد کے والدین ہیں تو کس کا کتنا اور کون سا حصہ بنتا ہے؟ یہ فیصلہ ہم کس عالم سے، مفتی سے لیتے ہیں؟ ختم پڑھنے کے لیے تو امام مسجد کو بلاتے ہیں عام طور پہ، چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم نہ بھی ہو، مگر تقسیم وراثت کے لیے کس عالم کے پاس جاتے ہیں؟ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، یا ہم اسی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اسی بات پہ، وہ بعد میں دیکھیں گے، کوئی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا وراثت کے مال میں خیانت، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی کہ دیگر جو احکام ہے نا، نماز کے، روزے کے، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی، مگر وراثت ایسا علم ہے کہ اس کی تفصیل خود قرآن میں موجود ہے۔ کس وارث کو کتنا حصہ دینا، اس کا بیان ہے سورہ نساء کی اسی سورہ کی آیت نمبر 11-12 میں۔ سمجھے بات کو؟ تو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم نے تیجے کا اگر ختم دلانا ہے نا، اور ہمارا ماخذ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو کیوں نہ ہم تیجے والے دن ہی کسی قریبی بڑے سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کو دعوت بھی دے دیں اپنے گھر میں، کہ بھی والد صاحب کا مطلب، یا والدہ کا، یا کوئی بھی جو ہمارا رشتہ دار فوت ہوا ہے، اس کا مطلب ختم شریف ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ ایک تو بندہ ویسے ہی آتا ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب بھی آتے ہوں، مگر اہتمام سے ان کو دعوت دیں، ان کو بلائیں، پھر ان کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں سب رشتہ داروں کے سامنے کہ حضور ہمارا یہ بندہ فوت ہوا ہے، ہاں آپ بتا دیں کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کون کون وارث ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اولاد نہیں ہے بندے کی، شادی شدہ تھا، تو بیوی کا حصہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، بہن بھائیوں کا نہیں ہے کیونکہ باپ زندہ ہے۔ بیوی کو چوتھا ملے گا، ماں کو چھٹا ملے گا، باپ کو چھٹا ملے گا، اور جو بچے گا سارا بطور اسباب باپ کو مل جائے گا، بہن بھائی محروم ہوں گے۔ اور اگر باپ نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو بیوی کو چوتھا، ماں کو چھٹا دینے کے بعد جو بچے گا بہن بھائیوں میں ایسے ہی تقسیم ہوگا جیسے اولاد میں ہوتا ہے، بھائی کو بہن سے ڈبل۔ اور پھر اگر اولاد ہے تو بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔
یہ میں نے ایک بالکل بیسک اگزامپل دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ہم یہ آیت نمبر 11 12 بالتفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بھی تیجا کرنا ہی کرنا ہے اور کرتے ہیں، ہمارا معمول ہے، الحمدللہ کار ثواب ہے، تو کیوں نہ ہم اس حکم قرآنی پہ عمل کر لیں، تیجے والے دن ہی تقسیم وراثت رکھ لیں، مفتی صاحب فتویٰ لکھیں، سب کو اس کی کاپی دی جائے کہ بھی دیکھ لو آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، بعد میں نہیں لڑنا، سمپل۔ جس کو اعتراض ہو نا وہ دوسرے مفتی سے لکھوا لائے، اگر مفتی دوسرا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تقسیم وراثت ٹھیک ہے تو پھر نہیں بولنا کسی نے، بس دی اینڈ، شریعت نے کہہ دیا ہے بس ختم۔ تو یہ آپ کسی بھی ملک میں ہو نا آپس میں اس طرح معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور ڈریں وصی اور یتیموں کے ولی اور وہ لوگ جو قریب موت مرنے والے کے پاس موجود ہوں، اور ڈریں وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور مرنے والے کی ذریت کے ساتھ خلاف شفقت کوئی کارروائی نہ کریں جس سے اس کی اولاد پریشان ہو، اور سیدھی بات کریں۔ مریض کے پاس اس کی موت کے قریب موجود ہونے والوں کی سیدھی بات تو یہ ہے کہ اسے صدقہ و وصیت میں یہ رائے دیں کہ وہ اتنے مال سے کرے جس کی اس کی اولاد تنگ دست نادار نہ ہو جائے، اور وصی و ولی کی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ مرنے والے کی ذریت سے حسن خلق کے ساتھ کلام کریں جیسا اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ وہ سبب ہے عذاب کا۔ حدیث شریف میں ہے روز قیامت یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا، تو لوگ پہچانیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، ورثہ کے متعلق اگر میت نے بیٹے بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں تو بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر، یعنی دختر کا حصہ پسر سے آدھا ہے، اور اگر مرنے والے نے صرف لڑکے چھوڑے ہوں تو کل مال ان کا۔ پھر اگر نیری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر یا 2 تو ان کو ترکہ کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکیلا لڑکا وارث رہا ہو تو کل مال اس کا ہوگا، کیونکہ اوپر بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے دونا بتایا گیا ہے، تو جب اکیلی لڑکی کا حصہ نصف ہوا تو اکیلے لڑکے کا اسے دونا ہوا اور وہ کل مال ہے۔ اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان میں سے ہر ایک کو اولاد کہا جاتا ہے۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے، یعنی صرف ماں باپ چھوڑے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ زوج یا زوجہ میں سے کسی کو چھوڑا تو ماں کا حصہ زوج کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے اس کا تہائی ہوگا، نہ کہ کل کا تہائی۔ تو ماں کا تہائی، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی سگے خاص سوتیلے تو ماں کا چھٹا، اور ایک ہی بھائی ہو تو وہ ماں کا حصہ نہیں گھٹا سکتا بعد اس وصیت کے جو کر گیا، اور دین کے، کیونکہ وصیت اور دین یعنی قرض ورثہ کی تقسیم سے مقدم ہے، اور دین یعنی قرض وصیت پر بھی مقدم ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان الدین قبل الوصیہ،
یعنی کہ جو دین ہے وہ وصیت سے بھی مقدم ہے، سب سے پہلے قرضہ دیا جائے گا پھر وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، اس لیے حصوں کی تعین تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی۔ یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے، خواہ ایک بیوی ہو یا کئی، ایک ہوگی تو وہ اکیلی چوتھائی پائے گی، کئی ہوں گی تو سب اس چوتھائی میں برابر شریک ہوں گی، خواہ بیوی ایک ہو یا کئی ہوں، حصہ یہی رہے گا۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں، خواہ بیوی ایک ہو یا زیادہ۔ جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بڑھتا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، کیونکہ وہ ماں کے رشتہ کی بدولت مستحق ہوئے اور ماں تہائی سے زیادہ نہیں پاتی، اسی لیے ان میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ نہیں ہے۔ میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، اپنے وارثوں کو تہائی سے زیادہ وصیت کر کے یا کسی وارث کے حق میں وصیت کر کے۔ مسائل فرائض وارث کئی قسم ہیں۔ اصحاب فرائض یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں، مثلا بیٹی ایک ہو تو آدھے مال کی مالک، زیادہ ہوں تو سب کے لیے 2/3، پوتی اور پرپوتی اور اس سے نیچے کی ہر پوتی، اگر میت کے اولاد نہ ہو تو بیٹی کے حکم میں ہے، اور اگر میت نے ایک بیٹی چھوڑی ہو تو یہ اس کے ساتھ چھٹا پائے گی، اور اگر میت نے بیٹا چھوڑا تو ساقط ہو جائے گی، کچھ نہ پائے گی، اور اگر میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی تو بھی پوتی ساقط ہوگی، لیکن اگر اس کے ساتھ یا اس کے نیچے درجہ میں کوئی لڑکا ہوگا تو وہ اس کو عصبہ بنا دے گا۔ سگی بہن میت کے بیٹا یا پوتا نہ چھوڑنے کی صورت میں بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ الاتی بہنیں جو باپ میں شریک ہوں اور ان کی مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، وہ حقیقی بہنوں کے نہ ہونے کی صورت میں ان کے مثل ہیں، اور دونوں قسم کی بہنیں یعنی الاتی اور حقیقی میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہیں، اور بیٹے اور پوتے اور اس کے ماتحت کے پوتے اور باپ کے ساتھ ساقط، اور امام صاحب کے نزدیک دادا کے ساتھ بھی محروم ہیں۔ سوتیلے بھائی بہن جو فقط ماں میں شریک ہوں، ان میں سے ایک ہو تو چھٹا اور زیادہ ہوں تو تہائی، اور ان میں مرد و عورت برابر حصہ پائیں گے، اور بیٹے پوتے اور اس کے ماتحت کے پوتے اور باپ دادا کے ہوتے ساقط ہو جائیں گے۔ باپ چھٹا حصہ پائے گا اگر میت نے بیٹا یا پوتا یا اس سے نیچے کے پوتے چھوڑے ہوں، اور اگر میت نے بیٹی یا پوتی یا اور نیچے کی کوئی پوتی چھوڑی ہو تو باپ چھٹا اور وہ باقی بھی پائے گا جو صحاب فرض کو دے کر بچے۔ دادا یعنی باپ کا باپ کے نہ ہونے کی صورت میں مثل باپ کی ہے، سوائے اس کے کہ ماں کو ثلث ماں بقی کی طرف رد نہ کر سکے گا۔ ماں کا چھٹا حصہ ہے اگر میت نے اپنی اولاد یا اپنے بیٹے یا پوتے یا پرپوتے کی اولاد یا بہن بھائی میں سے 2 چھوڑے ہوں، خواہ وہ بھائی سگے ہوں یا سوتیلے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو تو ماں کل مال کا تہائی پائے گی، اور اگر میت نے زوج یا زوجہ اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کو زوج یا زوجہ کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہے اس کا تہائی ملے گا، اور جدہ کا چھٹا حصہ ہے، خواہ وہ ماں کی طرف سے ہو یعنی نانی یا باپ کی طرف سے ہو یعنی دادی، ایک ہو یا زیادہ ہوں، اور قریب والی دور والی کے لیے حاجب ہو جاتی ہے، اور ماں ہر ایک جدہ کو محجوب کرتی ہے، اور باپ کی طرف کی جدات باپ کے ہونے سے محجوب ہوتی ہیں،
اس صورت میں کچھ نہ ملے گا، زوج چہارم پائے گا۔ اگر میت نے اپنی یا اپنے بیٹے، پوتے یا پرپوتے وغیرہ کی اولاد چھوڑی ہو، اور اگر اس قسم کی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر نصف پائے گا۔ زوجہ میت کی اور اس کے بیٹے، پوتے وغیرہ کی اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ پائے گی، اور نہ ہونے کی صورت میں 1/4۔ اسبات وہ وارث ہیں جن کے لیے کوئی حصہ معین نہیں۔ اصحاب فرض سے جو باقی بچتا ہے وہ پاتے ہیں۔ ان میں سب سے اولا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اور نیچے کے پوتے، پھر باپ، پھر دادا، پھر آبائی سلسلہ میں جہاں تک کوئی پایا جائے، پھر حقیقی بھائی، پھر ستیلا یعنی باپ شریک بھائی، پھر سگے بھائی کا بیٹا، پھر باپ شریک بھائی کا بیٹا، پھر چچا، پھر باپ کے چچا، پھر دادا کی چچا، پھر آزاد کرنے والا، پھر اس کے اسبات ترتیب وار۔ اور جن عورتوں کا حصہ نصف یا 2/3 سے ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہیں، اور جو ایسی نہ ہوں وہ نہیں۔ ذوی الارحام صحاب فرض اور اسبات کے سوا جو اقارب ہیں وہ ذوی الارحام میں داخل ہیں، اور ان کی ترتیب عصبات کے مثل ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ کیونکہ کل حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہ گار ہو ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔